السلام علیکم جی، میرا نام سہیل عباس ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں لرن ود سہیل آفیشیل یوٹیوب چینل۔ ناظرین، آج ہم جس ٹاپک کے اوپر بات کریں گے وہ ہے سولوشنز آف پولیٹیکل کرائسس ان پاکستان۔ ہم اس کے اوپر پہلے بھی ایک تو ایک ویڈیو بنا چکے ہیں، آپ نے اگر وہ نہیں دیکھی تو پہلے وہ دیکھ لیں۔ اس کے علاوہ میں نے ایک علیحدہ پلے لسٹ بنا دیا پولیٹیکل کرائسس آف پاکستان کی، آپ اس کے اندر جا کے یہ ساری چیزیں دیکھ سکتے ہیں۔ اس میں پہلے میں نے کازز کے اوپر بھی دو تین ویڈیوز بنائی تھیں، پھر میں نے امپیکٹس کے اوپر بھی ویڈیوز بنائی، اب سولوشنز کے اوپر ویڈیوز جا رہی ہیں۔ تو آج ہم جو دیکھیں گے یہ سولوشن ہے سیپریشن آف پاور۔ پاکستان کے اندر اوورال اگر دیکھا جائے تو اس کا نا بہت ایک فقدان سا رہا ہے، مطلب کہ آپ کی بہت سی ایسی چیزیں ہیں جن کے اندر ملٹری انٹروین کر لیتی ہے، لائک فورن پالیسی۔ اسی طرح آپ کی جو ابھی آج 27 اکتوبر، بلکہ 28 اکتوبر 2022، آج کے دن پاکستان کے جو پرائم منسٹر کے ایڈوائزر تھے، انفارمیشن ایڈوائزر تھے شاید، انہوں نے ریزائن کیا ہے۔ اینڈ وین ہی ریزائنڈ ہی گیو ہز اسٹیٹمنٹ دیٹ آئی واز ریسیونگ آرڈرز فرام تھری ادر پوائنٹس، مطلب کہ تین جگہوں سے مجھے آرڈرز مل رہے ہوتے تھے، مطلب کہ جو آپ کا پرائم منسٹر آفس تھا وہ پراپر مجھے انسٹرکشنز نہیں دے رہا تھا، مجھے تین جگہوں سے آرڈرز آ رہے تھے۔ تو یہ جو چیز ہے کہ آپ اپنا جو پرائم منسٹر آفس ہے اس کی جو ایک ورتھ ہے وہ اس کے اوپر بھی ایک کمپرومائز کر رہے ہو، اور اوورال آپ مختلف جو آپ کے ادارے ہیں وہ کافی انٹروین کرتے ہیں، لائک اگر فار ایگزامپل آپ جوڈیشری کو دیکھیں تو یہ کافی انٹروین کر رہا ہے ود دا پیسج آف ٹائم۔ ہمارے جو پچھلے چیف جسٹس تھے ثاقب نثار صاحب، انہوں نے ڈیم فنڈ اور اس کے علاوہ مختلف ہاسپٹلس کا وزٹ کیا۔ اسی طرح نو کانفیڈنس موشن کے اوپر ان کی جو ایک انٹرونشن تھی، اس کے علاوہ ہپکو کیس تھا، ایک ریکوڈیک کیس تھا، ان کے اندر ان کی جو جوڈیشل انٹرونشنز تھی ان کی وجہ سے پاکستان کو بلینز آف ڈالرز کا نقصان ہوا۔ آپ اگر ایگزیکٹو کو دیکھ لیں تو یہ اوورال مطلب کہ ہماری جو ایگزیکٹو ہے اور جو لیڈرشپ ہے وہ کافی ایک انکمپیٹنسی تصور کی گئی ہے، اور لیجسلیشنس یہ آپ کو پتہ ہی ہے، یہ ہم پہلے بھی ڈسکس کر چکے ہیں، کبھی بھی پبلک اورینٹیڈ نہیں ہوتی۔ یہ اوورال جو لیڈرز کے انٹرسٹ ہوتے ہیں ان کو کافی زیادہ پرسو کیا جاتا ہے، اور ان کے ریلیٹڈ آج کل جتنی بھی لیجسلیشنز ہو رہی ہیں وہ ہو رہی ہیں۔ تو بیسیکلی میرا اس کا جو سلوشن تھا وہ یہ ہے کہ پہلے تو بات ہے ان تینوں جو آپ کے آرگنز ہیں جو کہ اسٹیٹ آرگنز ان کو کہا جاتا ہے، تھری پلرز آف اسٹیٹ، ان تینوں کے اندر ریفارمز ہونے کی ضرورت ہے۔ آپ ایگزیکٹوز کے اندر ریفارمز کریں، مین آپ کے جو کیبنٹ منسٹرز ہوں وہ سارے کوالیفائڈ ہوں، اور ہر ایک بندے کی جو رسپانسبلٹی ہے وہ اکارڈنگ ٹو دیئر کوالیفیکیشن دے۔ آپ اگر کینیڈا چلے جائیں، آپ اگر آسٹریلیا چلے جائیں، آپ اگر نیوزی لینڈ چلے جائیں، تو وہاں پر وہ جو ٹورزم کا منسٹر ہوتا ہے وہ ٹورزم کے اوپر اس کی ڈگری ہوئی ہوتی ہے، جو کلائمیٹ کا منسٹر ہوتا ہے وہ سوشل سائنسز کا اسٹوڈنٹ ہوتا ہے۔ اسی طرح اگر منسٹر آف ہیلتھ ہے تو وہ میڈیکل کے شعبے میں وہ ڈاکٹر اور انجینئر ہوتا ہے۔ آپ کو اس چیز کی میں ایک ایگزامپل دے دیتا ہوں، آپ کو میں ایک ایگزامپل دے دیتا ہوں، تائیوان کے اندر یا تائیوان تھا یا ویتنام تھا، ان دونوں میں سے کوئی ایک جگہ تھی جہاں پر جو ان کا پریزیڈنٹ تھا، وائس پریزیڈنٹ سوری، وہ ہیلتھ کا مطلب کہ ایک نا ہیلتھ سرجن تھا، یا ہیلتھ کے اندر اس نے نا ڈگری کی ہوئی تھی۔ تو جیسے ہی کووڈ آیا نا تو ہی واز بیکاز ان دیٹ فیلڈ اینڈ ہی واز ویری ویل نون اباؤٹ آل دا سچویشنز، سو اس نے نا بہت اچھے طریقے سے ہینڈل کیا۔ اور جو تائیوان اور ویتنام، اب یہ مجھے ایگزیکٹ کنٹری نہیں آئیڈیا کہ ان میں سے کون سا تھا، شاید تائیوان تھا، تو اس کے اندر جو کیسز کی ریشو تھی اوورال دنیا کی نسبت آلموسٹ 95% کم تھی، بیکاز آف دیئر پرو ایکٹیو میئرز۔ کیوں؟ کیونکہ وہاں پر جو منسٹر تھا، جو ان کا وائس پریزیڈنٹ تھا، وہ ہیلتھ آفیسر تھا، اور اس نے اپنی جو ان پٹ دی اس کی وجہ سے ان کے جو کنٹری کے اندر جو حالات تھے اتنے گمبھیر ہونے سے بچ گئے۔ تو یہ چیزیں بہت میٹر کرتی ہیں۔ اگر آپ کے جو ایجوکیشن منسٹر ہوتے ہیں، یا اگر آپ کے فار ایگزامپل کوئی کلائمیٹ منسٹر، اور اس کو کلائمیٹ کے بارے میں کوئی آئیڈیا ہی نہ ہو، ابھی جو ہماری پچھلی گورنمنٹ کے اندر زرتاج گل میڈم تھی، وہ ایک کرپشن کے کیس میں انوالو تھیں جی، وہ اپنی دوست کی
کوئی فیکٹری وغیرہ ان کو کافی پروموٹ کر رہی تھی، اور جو پلاسٹک بیگز وغیرہ وہ دینے تھے وہ ان کی فیکٹری سے لے کے وہ فردر پروموٹ کروا رہی تھی. تو یہ جو چیزیں ہوتی ہیں، یہ بھی ایک تو کرپشن بھی ہمارا بہت بڑا مسئلہ ہے. لیکن بہرحال یہ جو ایک ایگزیکٹو کے اندر ریفارمز ہونی ہے یہ ضروری ہیں. اس کے علاوہ آپ کی جو جوڈیشری ہے، آپ کے تقریباً 1.2 ملین کیسز اس ٹائم پاکستان کے آلموسٹ ایوری کورٹ میں نا جو پینڈنگ پڑے ہیں، اور تقریباً 53,000 جو ہیں وہ صرف سپریم کورٹ میں ہیں جو کہ پینڈنگ پڑے ہیں. آپ یہاں سے اندازہ لگا سکتے ہیں. اور ہمارا جو قانون ہے، ہمارا جو اوور آل سسٹم ہے، ہمارا جو جوڈیشل سسٹم ہے، آپ یہ دیکھ لیں کہ وہ 1861 سے آن ورڈ وہ ابھی چلا آ رہا ہے. ہماری جو نئے نئے لا بنے بھی ہیں، لیکن وہ صرف ان کے اندر موڈیفیکیشنز کی گئی ہیں، پراپر لاز نہیں بنے. یہ بیسیکلی وہی اٹھائے گئے ہیں جو 1861 سے آن ورڈ جو وہی برٹش رول کے اندر چل رہے تھے. مطلب کہ ہم 21ویں صدی کے اندر بھی 19ویں صدی والے جو رولز ہیں، 200 سال ہم پیچھے جا رہے ہیں اپنی جوڈیشری کے لحاظ سے دیکھیں تو یہی تو مسئلہ ہے، ہمیں انصاف نہیں ملتا. یہاں پر غریب کو بھی انصاف نہیں ملتا، اور امیر کو بھی ملتا ہے تو وہ بہت مشکل ملتا ہے، لیکن مل جاتا ہے امیر کو، لیکن غریب کا تو سوچا ہی مت. نیکسٹ لیجسلیشن کی میں آپ کو بات کر چکا ہوں. اب میں آتا ہوں سیپریشن آف پاورز کی. یہ جس طرح یہ میں نے آپ کو ریفارمز کی بات کر دیا نا، اسی طرح پاکستان کے اندر نا سیپریشن آف پاور کا کنسیپٹ بھی ہونا چاہیے. مطلب کہ کوئی ایک ادارہ دوسرے ادارے کے اندر انٹروین نہ کرے. یہ بیسیکلی ہمارے مسلم ہی خلفاء ہی تھے جنہوں نے اس کو سٹارٹ کیا تھا. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں یہ شروع ہوا تھا. بعد میں 18ویں صدی میں مونٹیسکیو نے یہ کنسیپٹ دیا، جس کی بیس پہ یو ایس نے اس سسٹم کو اڈاپٹ کیا، اور آج بہت ایک سکسیسفل ماڈل وہاں پر وہ چل رہا ہے. تو پاکستان کے اندر بھی اس کو امپلیمنٹ کرنے کی ضرورت ہے. اس سے بھی ایٹ لیسٹ آپ کے جو پولیٹیکل کرائسز ہیں ان کو کم کیا جا سکتا ہے. نیکسٹ، یہ پاکستان کین اڈاپٹ ٹو اوائڈ نان ڈیموکریٹک انٹرونشنس. یہ آلریڈی میں آپ کو بتا چکا ہوں. نیکسٹ اگر چلیں جی تو لوکل گورننس شوڈ بی انٹروڈیوس ایز پر کانسٹیٹیوشنل آرٹیکل 148 یہ کہتا ہے کہ آپ اپنے ملک کے اندر جو لوکل گورننس ہے اس کو اسٹیبلش کریں. اب 18th امینڈمنٹ کے بعد پروونسز کو تو کچھ جو پاورز تھیں وہ مل گئیں، لیکن پروونسز اب فردر جس طرح پہلے فیڈرل نہیں دینا چاہتا تھا پروونسز کو، اب پروونسز لوکل گورننس کو جو آفیسرز ہیں ان کو اپنی پاورز ٹرانسمٹ نہیں کرنا چاہ رہا ہے. یہ جو ایک ڈیولوشن آف پاور ہے، یہ بھی ایک بہت بڑا ڈائلما ہے پاکستان کے لیے. اب آپ یہ خود دیکھیں کہ لاہور کہاں پر ہے، اور اگر آپ کو پنجاب کی ایک سرحد پہ اگر آپ چلے جائیں، آپ راجن پور چلے جائیں، تو اس نے لاہور کے ذریعے ہی وہ بھی آپریٹ کیا جا رہا ہے. اب ایک بندے نے اگر راجن پور کا کوئی ایشو ہے تو اس نے وہاں سے اٹھنا ہے اور اس نے لاہور آنا ہے اور یہاں سے اپنا آ کے مسئلہ حل کروانا ہے. تو یہ آپ یہ اندازہ لگا لیں کہ یہ کتنے کلومیٹرز کا ڈسٹینس بنتا ہے. آپ کی جو اوور آل مینجمنٹ ہے وہ انتہائی تباہی کا شکار ہو چکی ہے. آپ اپنے یہ جو ڈیولوشن آف پاور ہے یہ پاکستان کو ایٹ لیسٹ 4 جو پوائنٹس ہیں ان کے اندر یہ ہیلپ کر سکتا ہے. کس طرح یہ فزیکل مینجمنٹ، ہمارا جو منی کا ہمارا جو ایکسپینڈیچر کے ایشوز ہیں ان کو ہم ریزالو کر سکتے ہیں. اسی طرح مینیجیریل اتھارٹی، مطلب کہ آپ جو پاورز ہیں ان کو آپ جب ڈیوالو کریں گے تو آپ کے جو مسائل ہیں مینیجنگ کے ان کو آپ حل کر سکتے ہیں. پاور آف اتھارٹی اور نیکسٹ جی ڈیولوشن، یہ مطلب کہ نا ڈیولوشن آف پاور کرنے کی بہت زیادہ ضرورت ہے. نیکسٹ جی، نیشنلزم شوڈ بی پریویلڈ رادر دین پروونشلزم. اگر آپ دیکھیں تو ہم نے جو اپنا ایک دایاں بازو بنگلہ دیش کی فارم میں یا جو ویسٹ پاکستان تھا وہ جو ہم نے کھویا، اس کی جو بیسک ریزن تھی نا وہ یہی پروونشلزم اور ہماری ڈیویژن تھی کہ ہم پنجابی اور بنگالی کے اندر ڈیوائیڈ ہو گئے تھے. لیکن اگر آپ دیکھیں تو پاکستان آج تک وہیں پر ہی کھڑا ہے جہاں سے یہ اٹھایا گیا تھا. مطلب کہ پاکستان کے اندر آج سندھی، بلوچی، پنجابی، سریکی، یہ سارے ان کے اندر ڈویژن ہو چکی ہیں. اگر اس سے ہٹیں تو آپ شیعہ سنی وہابی اس میں ہو گئے ہیں، اور اگر یہاں سے ہٹیں تو اب آپ پٹواری، یوتھیا
اور پتہ نہیں جی اللہ اب ان کے اندر بھی ڈیوائڈ ہو رہے ہیں. آپ دیکھیں کہ آپ کتنے ایک ملٹی لیئر جو ڈویژن ہے نا وہ پاکستان کے اندر ہو چکی ہے، اور یہ اتنی پولرائزیشن جو ہے یہ ملک کے لیے نقصان دہ ثابت ہوتی ہے. یہ جو ایک نیشنلزم شوڈ بی پریویلڈ، اور پروونشلزم کا جو کنسیپٹ ہے، یہ جو سندھو دیش اور اس کے علاوہ بلوچستان اور سریکستان، یہ جو موومنٹس ہیں، ان کو انسینٹیوز کے ذریعے یا ان کو ایک ہارڈ اینڈ سافٹ پاور دونوں کو یوز کرتے ہوئے، بلکہ اسمارٹ پاور کو یوز کرتے ہوئے ان کو ڈیل کرنا چاہیے اینڈ ایڈریس کرنا چاہیے ان کے جو کنسرنس ہیں، نہ کہ ان کو اٹھا لیا جائے جس طرح بلوچستان کے اندر کیا جاتا ہے. لیکن کوشش یہ کرنی ہے کہ آپ نیشنلزم کو پروموٹ کریں اور اپنا جو سوشل کنٹریکٹ ہے اس کو زیادہ سے زیادہ اسٹرینتھن کریں. ٹھیک ہے، اور اس کے لیے کس طرح کون سا ادارہ ہے جو کہ رول پلے کر سکتا ہے، وہ کونسل آف کامن انٹرسٹ، جو کہ ہے ہی صرف اسی بیس پہ کہ آپ کے جو سینٹر اور پروونس کے درمیان جو ریلیشنز ہیں ان کو یہ بہتر انداز میں حل کرے گا. نیکسٹ اگر دیکھیں جی تو hung parliaments, yeah, it will remain as a Pakistan, as Pakistan is a multi-ethnic and diverse country. However, major parties have to more mature towards small parties. Their behavior will reduce the floor crossing and horse trading culture. اب مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ جو بڑی پارٹیز ہوتی ہیں وہ جو چھوٹی پارٹیز ہوتی ہیں ان کے کنسرنس جو ہوتے ہیں ان کو ایڈریس نہیں کرتی، تو پھر وہ فلور سوئچنگ کے اوپر مجبور ہو جاتے ہیں، کیونکہ جو دوسری پارٹی ہوتی ہے وہ ان کو آفر کرا رہی ہوتی ہے کہ ہم آپ کو یہ چیز بھی دیں گے، ہم آپ کو یہ چیز بھی دیں گے، تو اس وجہ سے ان کو فلور وہ کر لیتے ہیں. لیکن اگر جو میجر پارٹی ہے جو کہ گورنمنٹ میں آئی ہے، اگر وہ ان کے جو کنسرنز ہیں ان کو ایڈریس کرے گی، تو ہوپ فلی یہ جو ہنگ پارلیمنٹ والا سسٹم ہے اس کو بھی ہم ختم کر سکتے ہیں، اور پولیٹیکل جو یہ ایک کرائسس جنم لیتا ہے اس سے بھی ہم بچ سکتے ہیں. نیکسٹ جی، میڈیا شوڈ بی مور پبلک ریسپانسو انسٹیڈ آف انسٹیگیٹر یا فیک نیوز کا جو ایک پبلش کرتا ہے، اس سے بھی ختم ہونا چاہیے، اس کو بھی ختم کرنا چاہیے. میڈیا از کنسیڈرڈ ایز اے فورتھ پلر آف اسٹیٹ، تو اس کو فورتھ پلر ہی بن کے اپنے آپ کو اپنا رول پلے کرنا چاہیے، بنسبت آن دا ادر سائڈ کہ وہ ایک ایز اے نیگیٹو رول کا رول پلے کرے. اگر آپ انڈیا کا میڈیا دیکھیں تو وہ اسٹیٹ کو بڑا سپورٹ کرتا ہے، لیکن ہمارا جو پاکستان کا میڈیا ہے یہ کبھی بھی نا اتنا زیادہ سینسٹیو نہیں ہوا ٹورڈس دا اسٹیٹس نیریٹو. ابھی جو ڈی جی آئی ایس آئی کی میٹنگ ہوئی تھی، کانفرنس بھی ہوئی، پریس کانفرنس، ان کے اندر نا انہوں نے بتایا کہ اے آر وائی کس طرح اس نے اینٹی اسٹیٹ جو ایجنڈا تھا، پروپیگنڈا تھا، اس کو اس نے سپریڈ کیا. تو یہ ایک اسٹیٹ کی نیشنل سیکورٹی کے لیے بہت زیادہ خطرہ ہوتا ہے. اس سے بھی اگر میڈیا ایک پبلک ایک پوزیٹیو اورینٹڈ اگر فار ایگزامپل وہ رول پلے کرتا ہے، تو ہم جو پاکستان کے اندر پولیٹیکل کرائسس ہیں ان کو ٹھیک کیا جا سکتا ہے. نیکسٹ جو اس کا کریٹیکل انالیسز ہے وہ ہم کریں گے انڈیویجول لیول پہ، نیشنل لیول پہ اور انٹرنیشنل لیول پہ اپنی اگلی کلاس میں انشاءاللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.